अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच डायलॉग प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि बलूचिस्तान के अंदर 4 दिन पहले एक अंदोना वाक़या पेश आया। वो क्या अंदोहनाक वाक़या था? बेसिकली हमने खबर रिसीव की और ये बहुत कम होता है कि बलोच कबाइल के अंदर इस तरह की वारदात हो, इस तरह की हरकत की जाए और वो भी खुसूसन अ, अपने से निचले तबके के, पिसे हुए तबके के लोगों को, जो कमज़ोर तबका कंसिडर होता है, उनकी ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया जाए, उनके घर के अंदर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए, उनकी चादरें उनसे खेला जाए, उनको ज़दोकोब किया जाए, उनको मारा जाए, उनको पीटा जाए और फिर आप उनकी खातून को अगवा करके ले जाएँ। जी हाँ, अस्मा बीबी तक ये वाक़या पेश आया। हमने सुना, हमने फिर इसको फ़ॉलो भी किया इस वाक़ये को। शुक्र है कि अ, हज़रत सोशल मीडिया अभी तक पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से कायम और दायम है, ताकि हमारे तक खबरें पहुँचती ही रहती हैं, वरना जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी तो कोई हालत नहीं है। ख़ैर, हज़रत सोशल मीडिया की मदद से हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। इन्फॉर्मेशन हमें ह सोशल मीडिया पे हर तरह की मिलती है, आपको पता है, लेकिन आपको वेरीफ़ाई करना पड़ता है। तो फिर हमने कुछ दोस्तों को, कुछ जर्नलिस्ट को, कुछ एकेडमिशियन को जो इस इलाके के रहने वाले हैं, उनसे हमने राब्ता किया। हमने कोशिश की कि अस्मा के जो भाई हैं अताउल्लाह जतक साहब, उनसे भी बात हो सके, लेकिन अभी चूँकि ये मसला स्टिल इट्स अनफोल्डिंग, जो बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आज सामने आई है, वो ये आई है कि खबर ये चली है कि जो डीसी हैं, यासिर इकबाल साहब, डिप्टी कमिश्नर फौजदार के, उन्होंने ये क्लेम किया है, उनकी तरफ से खबर आई है कि जो अस्मा है उसको बाजियाब करा लिया गया है। खैर, अभी तक डेवलपमेंट्स चल रही हैं। कोई एज़ सच बाज़ियाबी के बाद हमने कोई वीडियो उनकी नहीं देखी, कोई ऑडियो बयान नहीं देखा, लेकिन अभी स्टिल अंडर डेवलपमेंट है, तो हो सकता है ये बड़ी डेवलपमेंट चूँकि स्टिल अनफोल्डिंग है, तो अता जतक साहब जो है वो हमारे राब्ते में नहीं आए। अगरचे बेल जा रही थी, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ के करीबी ज़राए से मिली है, दोस्तों से मिली है, जर्नलिस्ट से मिली है वहाँ पर बलूचिस्तान में, ज़हरी के इलाके के अंदर, या फिर कुछ और एरिया सुराब से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। तो हमें पता चला है कि ये वाक़या जब हुआ, और ये जो वाक़ये के अंदर जो लोग मुलव्विस है, जिस बंदे का नाम आ रहा है ज़हूर, ज़हूर साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े नवाब हैं। बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है नवाब और सरदारी सिस्टम, इसको हम अगर हम हुकूमत पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी सुने, जैसे हुकूमत पाकिस्तान इस तमाम जब भी आप कभी कभी बहस करने की कोशिश करते हैं किसी के साथ बलूचिस्तान के इशू के ऊपर, तो वो आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान के इशू में एस्टैब्लिशमेंट या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोगों का लेना होता है। ये तो वहाँ के सरदार हैं या वहाँ के नवाब हैं, जिन्होंने ये रमाल बना के रखा हुआ है अपने लोगों को। लेकिन अब हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आवाज़ें हैं, वो उनको कंसिडर करते हैं अवाम की अपनी। अब अवाम को शऊर आना शुरू हो गया है। अ, ये जो ज़हूर जमालज़ई साहब हैं, कहते हैं कि जो बहुत बड़े नवाब हैं और साबिक चीफ मिनिस्टर भी हैं और हाल के हैं, अभी भी ये बलूचिस्तान असेंबली में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। नाम मैं ले लेता हूँ, सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब, नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब। उनके एक नायब हैं, उनके भाई ने ये हरकत की है और ये तो कन्फर्म हो गई है बात, क्योंकि जो ज़हूर साहब हैं, मैं इनका नाम पूरा इसलिए नहीं लेना चाह रहा क्योंकि इस ट्राइब के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बड़े बाइज़्ज़तदार लोग हैं। ज़हूर साहब ने ये हरकत की है अपने भाई के पावर में होने की वजह से, क्योंकि वो नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी के बहुत करीबी हैं। तो इतना बड़ा इतनी बड़ी इज़्ज़त कमाई है जनाब नवाब साहब ने। नवाब साहब आपके जो बहुत करीबी मुलाज़िम हैं, उन्होंने ये हरकत की है, देख लीजिए। और आप कराची से बैठ के बयानात दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, और अ,
اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسے بلوچ روایات کے اندر ہوتا ہے۔ تو خیر اب تو چیزیں ساری سامنے آ گئیں، اور جو ظہور صاحب ہے ان کا اپنا ویڈیو بیان بھی جاری ہوگا، اور لڑکی سمیت انہوں نے بیان زبردستی والا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیان جو آیا لڑکی نے دیا ہے، اسما بی بی جتک نے، وہ زبردستی دلوایا گیا ہے اس پہ ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پیچھے ظہور صاحب کی شکل بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، بڑی نورانی سی شکل ہے ان کی۔ آپ نے تو وہ بیان دیکھا ہوگا، جب آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو ضرور یہ عیاں ہو جائے گا روز روشن کی طرح کہ کتنا نورانی چہرہ ہے وہ۔ بہرحال ہم چہروں پہ بات نہیں کرتے ہیں، لیکن جتنا کالا آ، آپ نے کام کیا ہے، جتنا کالی حرکت آپ نے کی ہے، گندی حرکت جو آپ نے کی ہے، زور پہ، اس زور پہ کہ کسی نواب کا ملازم ہے آپ کا بھائی، اور آپ کسی کی عزت، اس کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مار پیٹ کر کے ان کی لڑکی اٹھا کے لے آئیں گے، یہ بلوچ روایات میں نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جس قسم کا پریمیٹو معاشرہ ہے بلوچستان کا، اس کے اندر ایسی ایسا گھنونا جرم ہو جائے تو پھر اس عورت کے لیے، اس لڑکی کے لیے کس قسم کی دنیا باقی رہ جاتی ہے۔ ہم نے ماضی میں بہت سارے ایسے قصے سنے ہیں، جب بھی کبھی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے تو لڑکی کو اس کے قبائل، اپنے قبیلے والے لوگ بہت دور کسی ایسے بندے کے ساتھ بیاہ دیں گے، جو اب میں کیا کہوں کہ وہ شاید چرواہا ہو، شاید وہ کچھ چھوٹی سی دکان چلاتا ہو، شاید بہت ان پڑھ ہو، جاہل ٹائپ کا بندہ ہو۔ اب یہ لڑکی، اور جس خاندان کی یہ لڑکی ہے وہ پڑھا لکھا خاندان ہے۔ اس کا بھائی عطا جتک جس کی میں بات کر رہا تھا، وہ لسبیرا یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، پڑھاتا ہے، خود بھی پی ایچ ڈی کا اسکالر ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ اب بلوچستان جیسے معاشرے میں ایک قبیلہ جو زہری میں آباد ہے، خضدار کا ایک بہت پسماندہ علاقہ، تحصیل، اس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آباد ہے، اور وہاں سے اٹھ کر پی ایچ ڈی تک پہنچتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس فیملی، اس خاندان کے اندر ایجوکیشن کے بارے میں کافی شعور ہے۔ تو یہ شعور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اتنی پریمیٹو، اتنی کنٹرولڈ، اتنی فیئرفل سوسائٹی، جس کے اندر نواب کا ملازم نواب کی پاور کا صرف ذہن میں رکھ کر اس کا بھائی اس قسم کی حرکت کر دیتا کہ ایک گھر سے ایک لڑکی کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور زدوں کو مار پیٹ، پرائیویسی، یہ تمام چیزیں بالائے طاق رکھتے۔ لیکن جو گھنونا جرم ہوا ہے، آئی تھنک کہ ویسے اس کی سزا بڑی سخت ہونی چاہیے، لیکن بلوچ معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا ایک میٹر ہے۔ اسی لیے سارا کا سارا بلوچستان، جتک قبائل جہاں جہاں بلوچستان میں آباد ہیں، آپ دیکھ لیں آج مختلف سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو فیڈ میں نظر آئے گا کہ لوگ نصیر آباد کے اندر، جعفر آباد کے اندر جتک قبائل، انہوں نے روڈ بلاک کیے ہوئے تھے۔ پھر اسی طریقے سے آپ لسبیلا، کراچی سے کوئٹہ آنے والا جو روٹ ہے، جہاں پر یہ واقعہ جو رونما ہوا، وہاں پر پیش آیا یہ واقعہ، وہاں انہوں نے پوری سڑک جو مین ہائی وے ہے اس کو بلاک کیا ہوا ہے، اور گزشتہ 2-3 دن سے وہ بلاک کیا ہوا تھا، اور ہزاروں کہتے ہیں مسافر پھنسے ہوئے تھے صرف اس واقعے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، نہیں، بلوچی جو معاشرہ ہے وہ بہت روایات والا معاشرہ ہے۔ وہاں پر خاتون کے ساتھ پیش آنے والا ایسا گھنونا جرم اس کی جگہ نہیں ہوتی، اسی لیے لوگ، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے پورے جو بلوچستان ہے اس کے ہائی ویز کو بلاک کیا ہوا ہے۔ تو آپ گریوٹی کا اندازہ لگائیں کہ کتنا گریو میٹر ہے یہ۔ لیکن بات آئی تھنک کہ یہ بھی داد دینی چاہیے بلکہ اس خاندان کو، جو کہ ڈیفینیٹلی کوئی اتنا پاورفل خاندان نہیں ہے۔ انہوں نے اس قسم کے سرداری اور نوابی سسٹم کے اندر اور پاورفل پوزیشن میں بیٹھے ہوئے کلپرٹس کے خلاف اپنے گھر سے باہر نکل کے
یہ انتہائی اقدام اٹھایا اور بلوچستان جیسے معاشرے کے اندر بہادری کی بات ہے کہ انہوں نے ہڑتال کی، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے روڈ بلاک کیا، تبھی جو یہ ایشو ہے وہ اب نیشنل لیول کا ایشو بنا ہے۔ صرف بلوچستان نہیں بلکہ بلوچستان سے باہر نکل کے دیکھیں، پنجاب میں بھی اور سندھ کے اندر بھی اور کے پی میں بھی لوگ اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں۔ آواز نہ بھی اٹھائیں، کم از کم لوگوں کو اس ایشو کا پتہ ضرور چل گیا ہے، اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں۔ خاتون کے ساتھ ہونے والی تو کوئی بھی جرم جو ہے اس کی کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کرتا، اس کی سارے ہی مذمت کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے کچھ انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھا ہے، اس ایشو کو انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کر رہا ہے۔ سعودی جو ادارے ہیں پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اردو نیوز، انہوں نے بھی اس کو کور کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے انڈین میڈیا بھی دیکھا ہے، ان کی جو نیوز ایجنسی ہے انہوں نے بھی یہ میٹر کور کیا ہوا ہے۔ اس کی تواسط سے بہت سارے اور بڑے اخبارات یا بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بھی اس کو کور کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی میڈیا اس کو کور کر رہا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر رہ کر اس ایک فیملی نے کتنا بڑا ایک تو ریزسٹنس ہے ڈیفینیٹلی۔ اب دیکھیں اس کو میں لنک کرتا ہوں ایک اوور آل جو ریزسٹنس کی موومنٹ چل رہی ہے بلوچستان کے اندر، اس کے اندر اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو مجھے یہ چھوٹی سی جو فیملی ہے اس کی طرف سے یہ جو ریزسٹنس جس کی وجہ سے پورا صوبہ بند ہوا ہے، اور چیف منسٹر صاحب نے خود بھی اس کے اوپر ٹویٹس بھی کیے ہیں اور اسپیشل ٹیمز بھی بنائی ہیں، یہ ان کی ایک ایفرٹ ہے، لیکن یہ ان کو اتنی جو طاقت ملی ہے، ان کو جو اتنی ہمت ملتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ان خواتین کی وجہ سے ہے جو پورے بلوچستان نہیں بلکہ پورے ملک میں یہ تحریک چلا رہے ہیں اپنے حقوق کی، جو کہ بلوچ یکجہتی موومنٹ کی تحریک ہے، جس کی روح رواں ڈاکٹر بہرنگ بلوچ، ڈاکٹر سبیہ بلوچ اور سمی بلوچ اور دیگر لوگ ہیں۔ یہ خواتین کی تحریک دیکھ لیں کتنی امپاورڈ ہے، کتنی پاورفل ہے، اور اس نے اب لوگوں کو یہ حوصلہ بھی دینا شروع کر دیا ہے کہ وہ اگر اپنے رائٹس کے لیے اتنے اسٹرانگلی سامنے آ سکتے ہیں، تو ایک فیملی جس کے ساتھ یہ گھناؤنا جرم ہوا ہے اس کی عورت کے ساتھ، وہ کس طریقے سے پھر اس موومنٹ سے شے پکڑ کے، طاقت قوت پکڑ کے وہ سرداری سسٹم کو چیلنج کر رہی ہے اس دار کے اندر۔ یہ بہت بڑی موومنٹ ہے بلوچ یکجہتی موومنٹ، اور اس کے اثرات اب آپ کو نچلی سطح پر اس طریقے سے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جہاں پر، اور یہ میں بتا دوں کہ یہ واقعہ اس طرح کا پہلے بھی ہوتے رہے، اور یہ نواب صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ کہا جاتا ہے کہ صرف یہی نہیں، ان کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس قسم کے پہلے بھی واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں، اور خواتین کو ان کے گھر سے اٹھا لینا، اغوا کر لینا، زبردستی شادیاں کر لینا، یہ سارے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں، اور لیکن لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آواز اٹھا سکیں۔ خیر، ابھی آواز اٹھائی ہے تو اس کے ثمرات سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ آئی تھنک کہ جو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اپنے رائٹس کے لیے اٹھ کھڑے ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے اور بڑی ہمت کی بات، سچی بات ہے کہ یہ دل گردے یہ آپ کے پاس اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے، آپ کا جگر اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آپ پھر نہ سوچیں کہ اگر آپ نے آواز اٹھائی ہے تو اب گھر کیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔